آپ نے کبھی صرف اس لیے خاموشی اختیار کی ہے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ لوگوں نے آپ کی قدر ہی ختم کر دی؟ یا پھر جب آپ نے اپنے لیے آواز اٹھائی تو فوراً کہہ دیا گیا تم بہت بدتمیز ہو، تم میں بہت ایگو آ گئی ہے؟ لیکن کیا واقعی سیلف رسپیکٹ کا مطلب بدتمیزی ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم سیکھیں گے کہ اپنی عزت کیسے بچانی ہے بنا کسی کو نیچا دکھائے، یعنی کہ ان کی ڈسرسپیکٹ نہیں کرنی ہے، بنا لڑائی کے اور بنا اپنی نرمی کھوئے۔ میں آپ کے ساتھ 7 پریکٹیکل رولز، لائف کے ریئل ایگزامپلز، اسلامک رہنمائی اور سمپل ایکسرسائز شیئر کروں گی جو آپ کی زندگی کے ہر رشتے میں کام آئیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید ہر انسان کی زندگی کی بنیادی حصہ بن چکا ہے، سیلف رسپیکٹ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سیلف رسپیکٹ اور ایگو میں فرق ہی نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہر بات برداشت کرتے رہیں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے، اور اگلے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے تو بڑا تمیزدار ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ رسپیکٹ حاصل کرنے کے لیے سخت لہجہ اور غصے والا رویہ بہت ضروری ہے۔ دونوں سچ غلط ہے۔ اصل سیلف رسپیکٹ نہ چیخنا، نہ لڑائی کرنا، نہ ہی ہر وقت اپنی صفائی دینا۔ اصل رسپیکٹ صرف اتنا جاننا ہے میری بھی ایک قیمت ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ عادتیں شیئر کروں گی جو میں نے اپنی زندگی میں بھی سیکھی ہیں اور جو تھیراپی سیشن کے دوران بھی بار بار سامنے آتی ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لے لیجیے اپنا چائے کا کپ، پانی کا کپ، منٹ مارگریٹا یا لائم سوڈا، کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں بہت گہری اور آپ کو ضرورت پڑے گی بار بار ایک سپ لینے کی۔ اپنے نوٹ بک ضرور رکھیے گا اپنے پاس، کیونکہ وہ سارے پوائنٹ نوٹ کرنے والے ہوتے ہیں اور بعد میں ان کو دوبارہ پڑھ کے ادھر پرنٹ کرنا ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ٹو سیدہ اشرف ولاگس، جہاں آپ کو زندگی سے ریلیٹڈ ہر وہ ٹاپک ملتا ہے جس کے آپ کو سلوشن چاہیے ہوتے ہیں، جو آپ پر اپلیکیبل ہوتے ہیں۔ صرف انہی کو اٹھائیے، انہی کو آزمائیے، باقی رہنے دیجیے گا، دوسرے لے لیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے پلے لسٹ بنائی ہے جہاں ہر ٹاپک پہ میں نے 2 3 ولاگ بنائے ہیں، تو آپ کی مدد کے لیے صرف پلے لسٹ پہ جائیے، کلک کیجیے اور اپنا ولاگ دیکھیے۔ سلوشن دینا میرا کام ہوتا ہے، اس میں عمل ڈال کے اس پہ رزلٹ لانا آپ کا کام۔ تو اسٹرانگ کون ہوا؟ آپ۔ لیٹس اسٹارٹ۔ پارٹ نمبر 1، سیلف رسپیکٹ کیا ہے؟ سیلف رسپیکٹ کا مطلب سمجھے، دوسروں کی نظروں سے پہلے اپنی نظروں میں اپنی عزت بنانا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھے، غرور نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی فیلنگز، اپنی ہیلتھ، اپنی ڈگنیٹی اور اپنی لمٹس، جو آپ کی لمٹس ہیں، ان کی قدر جانیں۔ جب آپ اپنی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا جان میری، تب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں، اپروول مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، ہر وقت خود کو پروو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات بتاؤں، آپ اپنی خوشی کی ذمہ داری خود لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک میں کلائنٹ ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ایک سسٹر نے مجھے یہ بتایا کہ میں ہر کسی کی بات مان لیتی ہوں تاکہ وہ ناراض نہ ہوں۔ کچھ مہینے بعد انہوں نے پھر کہا، اب کسی کو میری پسند یا میری فیلنگز کی بالکل پرواہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ کائنڈنس نہیں ہے جان میری، یہ اپنے آپ کو بھول جانا ہوتا ہے۔ جب آپ دوسروں کو ناراض نہ ہو جانے کے ڈر سے ہر بات مانے جاتے ہیں تو ان کو آپ کے بارے میں یہ خیال آنا شروع ہوتا ہے کہ اس کو اپنی ہی قدر نہیں تو میں کیوں کروں۔ پارٹ نمبر 2 کو سمجھے، لوگ سیلف رسپیکٹ کیوں کھو دیتے ہیں، اس کو سمجھے۔ اکثر اس کی بنیاد بچپن میں پڑتی ہے، جب ہر بات پر تنقید کی جائے، جب محبت صرف تب ملے جب آپ دوسروں کو خوش رکھیں، جب ہر وقت یہ سکھایا جائے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان لوگوں کو خوش کرتے کرتے اپنی پہچان کو کھو دیتا ہے،
اور ایک دن اسے احساس ہوتا ہے میں سب کو سنبھالتا ہوں لیکن خود کو نہیں سنبھال پایا۔ پارٹ نمبر 3 میں نا میں کچھ رولز بتانا چاہتی ہوں۔ رول نمبر 1، ہر بات کی صفائی دینا چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے عادت جو آپ کی سیلف رسپیکٹ کو مضبوط کرتی ہے نا، ہر فیصلے کی لمبی ایکسپلینیشن بند کر دیں۔ یہ سیلف رسپیکٹ کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ جب نو کہتے ہیں تو فوراً ان کے ساتھ 10 وجہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے تو نو کہہ دیا لیکن اب یہ ریزن تھی اس لیے میں نے نو کہہ دیا۔ ایکچولی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایکچولی گھر میں کام تھا، ایکچولی میں بیزی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کیا ہر بار صفائی دینا ضروری ہے؟ نو۔ کبھی کبھی صرف اتنا کہنا کافی ہوتا ہے، معاف کیجیے میں یہ نہیں کر پاؤں گی، بس۔ یہ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ بنا رہی ہیں، بدتمیزی نہیں کر رہی ہیں۔ جتنی زیادہ صفائی دیں گی نا اتنا ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ان کو یہ حوصلہ دیتی ہیں کہ وہ آپ کے نو یس میں بدل دے۔ مختصر جواب بھی عزت کے ساتھ دیا جا سکتا ہے میری جان، کہ میں نہیں کر پاؤں گی، that's it۔ یعنی کہ تمہاری جو بھی ریزن ہے اس کو مت بتاؤ، کیونکہ تم اس کو یہ پاور دینے لگ گئی ہو کہ وہ تمہارے نو کو یس میں بدل دے، یعنی تمہارے اندر اپنا فیصلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ یہاں سے آپ عزت کھوتے ہو میری جان۔ سوچئے، آپ کسی دعوت میں نہیں جا سکتی، ایک انسان کہتا ہے معاف کیجیے میں نہیں آ پاؤں گا، اور دوسرا آدھا گھنٹہ وجہ بتاتا رہتا ہے۔ لوگ کس کی بات کو زیادہ سیریس لیں گے؟ جو اپنے فیصلے پر پرسکون اور واضح رہے۔ پارٹ نمبر 4 میں نا میں رول نمبر 2 کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہر پارٹ میں کچھ رولز آپ کے لیے رکھتی ہیں۔ تو رول نمبر 2 کہتا ہے نو کہنا سیکھیے۔ ہر یس اچھا نہیں ہوتا آپ کی صحت کے لیے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے۔ کبھی کبھی آپ کا یس آپ کی تھکن ہوتا ہے، آپ کی انزائٹی ہوتا ہے، آپ کی بے چینی ہوتا ہے، اور سب سے بری بات بتاؤں، آپ کی اپنی خوشی کا قتل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت دوسروں کو خوش کرتے رہیں گے تو ایک دن آپ خود سے ناراض ہو جائیں گے میری جان۔ نو کہنا بدتمیزی نہیں ہے، نو ایک باؤنڈری ہے، اور باؤنڈریز محبت کو ختم نہیں کرتی جان، اسے صحت مند بناتی ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کو نو کہیں گی تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا، نہیں، آپ کا رشتہ صحت مند ہوگا۔ اب آپ کو میں ایک پریکٹس دینے جا رہی ہوں کہ آج سے یہ جملہ یاد کر لیجئے، بار بار ریپیٹ کریں، میں اس وقت اس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں۔ دیکھا، نہ لڑائی، نہ بدتمیزی، نہ گلٹ، صرف عزت کے ساتھ بات آپ نے اپنی رکھی ہے۔ پارٹ نمبر 5 میں رول نمبر 3، سب سے پہلے اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدے نبھانے ہیں۔ اگر آپ ہر روز دوسروں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں نا، لیکن اپنے آپ سے کیے ہوئے ہر وعدے کو توڑ دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا اپنے اوپر سے بھروسہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کل سے ایکسرسائز کروں گی، کل سے قرآن پڑھوں گی، کل سے جلدی سوؤں گی، کل سے موبائل کا استعمال کم کروں گی، لیکن کل کبھی نہیں آتا۔ سیلف رسپیکٹ صرف دوسروں کے رویے سے نہیں بنتی ہے، یہ اس وقت بنتی ہے جب آپ خود کو اپنی بات کی قدر کرنے لگتے ہیں کہ جو آپ نے بولا ہے وہ کرنا ہے۔ ہر چھوٹا وعدہ جو آپ خود سے نبھا نہیں پاتی ہیں آپ کے اندر کانفیڈنس کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے جب بھی فار ایگزامپل آج میں نے 5 بجے ہی اٹھنا ہے تو میں اٹھوں گی، 3 الارم 10 الارم لگا دوں گی بٹ میں اٹھوں گی۔ جب آپ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی مکمل کرنے لگتی ہیں نا تو آپ کا کانفیڈنس ہر لیول اوپر ہوتا جاتا ہے، جس سے آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود لینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ویلیو کرتے ہیں، کیونکہ کانفیڈنس، ویلیو، رسپیکٹ سب لے کے آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا چیلنج میں آپ کو دیتی ہوں، کل سے نہیں، آج سے صرف ایک چھوٹی سی عادت اپنا لیں اور اس پر 7 دن تک، 7 ڈیز تک قائم رہیں۔ آپ خود اپنے اندر ایک فرق محسوس کریں گے۔ کوئی بھی چھوٹی سی عادت کہ آج میں نے پانی 7 دن تک پانی
8 گلاس 7-8 گلاس پانی پینا ہی پینا ہے، یا چلو میں نے 10-15 منٹ جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہی ہے، یا چلو میں نے 30 منٹ جو ہے وہ واک کرنی ہی ہے، اور وہ 7 دن تک کرتے جائیں، پھر رزلٹ دیکھیے گا۔ پارٹ نمبر 6 میں رول نمبر 4، ہر رشتہ بچانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بہت درد دیتی ہے لیکن بہت ضروری بات ہے۔ کچھ لوگ صرف تب تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں جب تک آپ ان کی ہر بات مانتے رہتے ہیں۔ جب آپ لمٹ باؤنڈری بنانے لگتے ہیں نا، تو وہ سب سے پہلے لوگ ہوتے ہیں جو بدل جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، یہ سوال آپ سے ہے، کہ پہلی والی خوش تھی یا صرف دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی؟ ہر رشتہ بچانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اپنی عزت بچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سیشن میں نا ایک بندی مجھے کہتی ہے کہ میں ہر بار فون کرتی ہوں، میں ہی ہر بار منا لیتی ہوں، میں ہی ہر بار معافی مانگ لیتی ہوں۔ میں نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا ہے، اگر آپ 1 مہینہ کچھ نہ کریں تو وہ رشتہ زندہ رہے گا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ کبھی کبھی خاموشی ہی جواب ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت لائن بولنے والی ہوں، نوٹ کریں۔ جو رشتہ صرف آپ کی قربانیوں پر چل رہا ہو وہ محبت نہیں، ایک بوجھ ہوتا ہے میری جان، جو صرف آپ کی قربانیوں پہ چل رہا ہے۔ پارٹ نمبر 7 میں رول نمبر 5، اپنی بات نرمی سے لیکن واضح انداز میں کہنا سیکھ جاؤ۔ بہت سے لوگ سمجھاتے ہیں کہ اگر آواز بلند ہوگی تو بات کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ یہ بات نہیں ہے۔ بلند آواز اکثر کمزور دلیل کی نشانی ہوتی ہے۔ جس انسان کو اپنی قیمت کا احساس ہوتا ہے نا، اس سے چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سکون سے بات کرتا ہے، لیکن اپنی بات سے پیچھے کبھی نہیں ہٹتا۔ اگر کوئی آپ کی بات نہ سمجھے تو ہر بار بحث کرنا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے طاقتور جواب ہے۔ فرض کیجئے آپ سے کوئی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، 2 طریقے ہیں۔ پہلا، آپ بھی غصے میں اسی لہجے میں جواب دیں، نتیجہ 2 لوگ ناراض اور رشتہ مزید خراب۔ اب دوسرا طریقہ بتاؤں، آپ پرسکون لہجے میں کہیں، میں اس لہجے میں بات کنٹینیو نہیں کر سکتی، جب ہم دونوں سکون سے بات کریں گے تب بات پوری بھی ہوگی اور سمجھ بھی آئے گی اور ضروری بھی ہوگی۔ نہ بدتمیزی نہ بےعزتی، لیکن باؤنڈری بالکل واضح ہو گئی۔ یہ ہوتی ہے ایموشنل میچورٹی۔ پارٹ نمبر 8، رول نمبر 6، اپنی انرجی اور وقت کی حفاظت کریں۔ ہر انسان آپ کی انرجی ڈیزرو نہیں کرتا، ہر بحث ضروری نہیں ہوتی، ہر میسج کا فوراً جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، ہر تنقید کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا میری جان۔ جب آپ ہر جگہ اپنی انرجی خرچ کرنے لگتی ہیں نا، تو جب آپ اپنے لیے ضرورت پڑتی ہے نا، تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ سیلف ریسپیکٹ کا مطلب ہے صرف اپنی عزت کرنا نہیں، بلکہ اپنی مینٹل پیس کی بھی حفاظت کرنا۔ اس لیے کبھی کبھی موبائل سائٹ پر رکھ دیں، سوشل میڈیا سے بریک لینا یا کسی بھی ٹاکسک ڈسکشن سے اٹھ کر چلے جانا، یہ سب سیلف ریسپیکٹ کا حصہ ہے میری جان۔ ایک چھوٹی سی بات میری یاد رکھیے، اگر کوئی انسان ہر روز آپ کا سکون چھینتا ہے نا، تو مسئلہ صرف اس انسان میں نہیں ہے، کبھی کبھی مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اسے اپنی زندگی میں بہت زیادہ جگہ دے دی ہے۔ پارٹ نمبر 9، رول نمبر 7، بار بار کی بے عزتی کو نارمل مت سمجھیں۔ ہر رشتے میں غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے کبھی نہ کبھی غلط الفاظ بھی نکلتے ہیں، لیکن ایک دفعہ کی غلطی اور روز روز کی بے عزتی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی بار بار آپ کو نیچا دکھاتا ہے، آپ کی فیلنگ کا مذاق اڑاتا ہے، ہر محفل میں آپ کو شرمندہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تو مذاق کر رہا تھا، تو یاد رکھیں، ہر مذاق مذاق نہیں ہوتا۔ کچھ مذاق نا آہستہ آہستہ انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ دوسرے انسان کی توہین کرے، اس لیے معاف کرنا ایک خوبصورت صفت ہے، لیکن بار بار ظلم کو برداشت کرنا حکمت نہیں ہے جان۔ پارٹ نمبر 10 میں نا میں آپ کو 5 غلطیاں جو سیلف ریسپیکٹ کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہیں۔ غلطی نمبر 1 پہ آتے ہیں، ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش۔
اگر آپ کی زندگی کا مقصد صرف لوگوں کو خوش کرنا ہے نا، تو یقین مانیے آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گی۔ غلطی نمبر 2، ہر بات پر معافی مانگنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سوری سوری سوری، جب کہ ان کی کوئی غلطی ہی نہیں ہوتی۔ معافی اس وقت مانگی جائے جب واقعی ضرورت ہو، ہر وقت نہیں۔ غلطی نمبر 3، اپنی ضروریات کو آخری نمبر پر رکھنا۔ اپنے لیے وقت نہیں نکالنا۔ یہ دیکھیں، وقت نکالنا سیلفش نہیں ہوتا۔ تھکا ہوا انسان نہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے نہ کسی اور کا۔ یہ فارمولا آپ پہ اپلیکیبل ہوتا ہے۔ غلطی نمبر 4، ہر تنقید کو دل پر لینا۔ ہر رائے سچی نہیں ہو سکتی۔ کسی کی میرے بارے میں اگر کوئی بھی رائے ہے وہ سچ نہیں ہے، وہ سچ ثابت نہیں کرتی، وہ میری حقیقت نہیں ہے۔ ہر تنقید آپ کی حقیقت نہیں بن سکتی۔ کبھی کبھی لوگ اپنی فرسٹریشن بھی دوسروں پر نکالتے ہیں، اس لیے ہر بات کو اپنی پہچان مت بنائیے۔ میرے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں بعض اوقات جو نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں ان کی وہ فرسٹریشن ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ان کو وہ کوئی چیز ملی نہیں ہوتی، یا انہوں نے سنی نہیں ہوتی، یا انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا ہوتا، تو وہ فرسٹریشن ادھر نکل جاتی ہے، بٹ وہ میری پہچان نہیں ہے۔ غلطی نمبر 5، اپنی قیمت کو لوگوں کے رویے میں مت ناپیں۔ دیکھیں، اگر کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قیمتی نہیں ہیں۔ یہ جو سن ہے، سورج ہے، اس کی روشنی کم نہیں ہو جاتی ہے صرف اس لیے کہ کسی نے پردے بند کر دیے۔ بالکل اسی طرح آپ کی قیمت بھی لوگوں کے رویوں سے کم نہیں ہو سکتی میری جان۔ بہت گہری بات بولنے والی ہوں، کان کھولیے۔ سیلف ریسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا ہمیشہ آپ کی عزت کرے گی۔ سیلف ریسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا آپ کی قدر نہیں کرے تب بھی آپ اپنی قدر کرنا نہ چھوڑیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے اصل کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ پارٹ نمبر 11 پہ آئیں، شادی میں سیلف ریسپیکٹ کا کردار۔ آئے سب سے پہلے شادی کی بات کرتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں مجھ سے کہتی ہیں میں صرف اس لیے چپ رہتی ہوں کہ گھر نہ ٹوٹ جائے، اور بہت سارے مرد کہتے ہیں میں اپنی فیلنگز اس لیے نہیں بتا پاتا کیونکہ مجھے لگتا ہے مجھے جج کیا جائے گا، مجھے کمزور سمجھا جائے گا۔ دیکھو میری بات سنو، دونوں طرف جو درد ہے نا وہ تو اصلی ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں ڈال لیجیے، خاموشی ہمیشہ حکمت نہیں ہوتی ہے، عقل مندی نہیں ہوتی ہے، اور لڑائی ہمیشہ ہمت یا طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اصل ہمت یہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ اپنی بات رکھ سکیں۔ اگر آپ کا اسپاؤس جو ہے کسی بات پہ آپ سے تکلیف میں ہے تو آپ اس کی تکلیف کو سمجھ سکے اور اس کو اتنی اجازت دے سکے کہ وہ اپنی تکلیف بیان کر سکے۔ فار ایگزامپل، اگر وہ غصے میں ہے اور اس سے بات نہیں ہو رہی ہے اور لڑائی کے موڈ میں ہے، تو اس وقت آپ اس پہ الزام لگانے کے بجائے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بات کہی ہے تو مجھے دکھ ہوا ہے، میں چاہتی ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ بات سنیں۔ دیکھا، نہ چیخنا تھا، نہ ذلیل کرنا تھا، نہ کریکٹر پہ حملہ تھا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی منہ ماری ہو رہی تھی، صرف اپنی فیلنگز بیان کر رہی تھیں آپ یا کر رہے تھے آپ۔ یہ ہوتی ہے ہیلدی کمیونیکیشن، اسے کہتے ہیں ریلیشن شپ میں ہیلدی کمیونیکیشن کا ہونا۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے نا میں ایک خوبصورت اصول بتانا چاہتی ہوں۔ محبت تب تک خوبصورت رہتی ہے جب تک اس میں عزت شامل ہو۔ جہاں محبت ہو لیکن عزت نہ ہو، وہاں آہستہ آہستہ محبت بھی کمزور پڑ جاتی ہے میری جان۔ اچھا، آتے ہیں پارٹ نمبر 12 پہ، سسرال میں سیلف ریسپیکٹ کیسے بنائے رکھیں۔ یہ ٹاپک بہت ہی نازک ہے، لمبا بھی ہے، اس پہ میں ولاگ بھی بنا چکی ہوں، بٹ یہاں پہ ہم ہلکا ہلکا سارا کریں گے۔ میں کبھی رشتے توڑنے کی صلاح نہیں دیتی، لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں اپنی عزت بچاتے ہوئے رشتے نبھائے جا سکتے ہیں۔ سیکھیے اس کو۔ اگر کوئی بار بار آپ کو نیچا دکھاتا ہے تو ہر بار رونا یا لڑنا یہ ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی صرف اپنا رویہ بدل دینا کافی استعمال میں آتا ہے۔ کم بحث، زیادہ سکون، کم صفائیاں پیش کرنا، زیادہ وقار اپنا رکھنا، اور یاد رکھیں ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جواب نہیں چاہتے، وہ آپ کا ری ایکشن چاہتے ہیں۔ جب انہیں ری ایکشن نہیں ملتا نا
تو وہ کنٹرول کھو دیتے ہیں آپ کے اوپر سے. اگر کوئی آپ کو پرووک کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے کہ وہ آپ کو پہلے پسند تھے یا وہ آپ کے نام پہ آئے تھے یا وہ کسی کا گفٹ آپ کے لیے تھا، یہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے یہ پوک کیا جا رہا ہے اور آپ اس کا ریئیکشن دے دیتے ہیں، تو وہ تو جیت گئے. آپ ہار گئے کیونکہ آپ نے غصہ کر دیا. آتے ہیں 13 والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ. ہمارے معاشرے میں نا ایک اور غلط فہمی جو ہے وہ پلی گئی ہے یا پالی گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر والدین یا رشتہ دار ہیں تو انہیں ہر بات کا حق ہے. اسلام ہمیں والدین کی خدمت اور ادب سکھاتا ہے، لیکن اسلام ظلم برداشت کرنا نہیں سکھاتا. ادب کا مطلب اپنی بے عزتی قبول کرنا نہیں ہوتا. آپ نرمی سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں، مہذبانہ طریقے سے، پیار سے، سافٹ ٹون میں آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے حق میں رحم کر کے ان کو سیدھا کرے. آپ ڈسٹنس جو سب سے بڑی چیز ہے، ہتھیار ہے، رکھ سکتے ہیں. اگر ملاقات آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کا مینٹل پیس خراب ہو رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اپنی ہر ملاقاتوں کو کم کر دیں. باؤنڈری اور بدتمیزی میں بہت فرق ہوتا ہے جان. ایک ہوتی ہے اپنی باؤنڈری بنا لینا. اگر شادی شدہ لوگ ہیں اور ان کے ماں باپ ان کے ساتھ ہمیشہ ہی ان کو مسٹریٹ کرتے ہیں تو آنا جانا کم کرتے ہیں. لیکن اگر شادی شدہ نہیں ہیں، سنگل ہیں، گھر پہ رہ رہے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ ان کو کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس سے ان کی بے عزتی ہو رہی ہے، تو اپنا رویہ اس طرح کر دیں کہ ان کے ساتھ آپ کا باتوں کا، آپ کا سلسلہ جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے، ملاقاتوں کا سلسلہ کم ہو جائے. آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، آپ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو سلسلے کم ہو سکتے ہیں. کچن میں اس وقت جائیے جب وہ نہیں ہو، کام اس وقت کیجئے جب وہ سو رہے ہوں یا آرام فرما رہے ہوں یا کسی جگہ گئے ہوئے ہوں. تھوڑا سا اپنے سکون کے لیے یہ بہت ضروری ہے. پارٹ 14، دوستی میں سیلف ریسپیکٹ. ہر دوست دوست نہیں ہوتا. سنا ہے آپ نے؟ کچھ لوگ صرف تب یاد کرتے ہیں جب انہیں ضرورت ہو، کچھ صرف اپنی باتیں کرتے ہیں اور کبھی آپ کی سنتے نہیں ہیں. کبھی یہ نوٹ کیا آپ نے؟ اور کچھ آپ کی کامیابی سے خوش ہونے کے بجائے جلنا کڑنا محسوس کرتے ہیں. اگر ملاقات کے بعد آپ ایموشنلی تھک جائیں، ڈرین ہو جائیں، نیگیٹو فیل کریں، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ دوست میری روح کو سکون دے رہا ہے یا مجھے استعمال کر رہا ہے اور تکلیف میں ڈال رہا ہے. یاد رکھیے، اچھی دوستی آپ کو ہلکا کرتی ہے، بوجھ تلے دبا نہیں دیتی. نمبر 15، ورک پلیس میں سیلف رسپیکٹ. آفس ہو، بزنس ہو یا اپنا کام ہو، سیلف رسپیکٹ ہر جگہ ضروری ہے بھائی. کبھی اپنی محنت کو نا کم مت سمجھیے، اپنی وقت کی قیمت کو سمجھے پلیز. اگر کوئی ہر بار آپ سے ایکسٹرا کام کرواتا ہے اور کبھی اپریشیٹ بھی نہیں کرتا، تو نرمی سے اپنی لیمٹس بتانا جو ہے نا وہ سیکھ جائیں. پروفیشنل ہونا اور ہر بات کو برداشت کرنا دونوں الگ باتیں ہیں. اس کو سمجھو ذرا. سیشن کی ایک کلائنٹ کی بات مجھے یاد آئی نا. وہ کہتی تھی کہ میں ہر کسی کا کام کر دیتی ہوں، پھر بھی آفس میں میری کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. میں نے اس سے ایک سوال پوچھا، کیا آپ نے کبھی کسی کام کے لیے نرمی سے نہیں کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ، باس، اس کے کلیگز، مطلب جو بھی امپلائیز ہیں، اس کے بارے میں کیا سوچیں گے یا اس کے لیے اور مصیبتیں کھڑے کر دیں گے. یعنی کہ پھر مجھے فیل ہوا لوگ آپ کے ایک نو سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی ہر یس سے خود کو آپ توڑ رہی ہیں. میں نے اس کو یہ سمجھایا، ادھر بٹھایا اس کے، کہ یس کہنے سے آپ اپنی ویلیو بھی ختم کر رہی ہیں، اپنی انرجی بھی ڈرین کر رہی ہیں اور بلا وجہ دوسروں کے کام کیے جا رہے ہیں. بھائی جو آپ کو تھینک یو تو دور کی بات، آپ کو تھوڑی سی عزت کے لیے قابل بھی نہیں سمجھتے. یہیں سے اس کی اپنی ویلیو، اپنی عزت، اپنی رسپیکٹ یہاں بیٹھ گئی اور اس نے اپنے لیے خود یس اور نو میں فرق کرنا سیکھا کہ کہاں یس بولنا چاہیے اور کہاں نو بولنا چاہیے. پھر 16 پہ آتے ہیں. ایک ضروری سوال کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس وقت اپنے دل سے صرف ایک سوال پوچھیے. آخری دفعہ آپ نے اپنے لیے، اپنی عزت کے لیے کب خود کا ساتھ دیا تھا؟ اپنی ذات کا ساتھ کب دیا تھا؟ کیا میں ہر بار کمپرومائز کرتی ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیے. کیا میں ہر بار چپ رہتی ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیے. کیا میں ہر بار اپنی ضرورت کو
نظر انداز کرتی ہوں؟ خود سے پوچھے، اگر جواب آپ کو ہاں ملتا ہے تو آج کا دن آپ کی نئی شروعات ہو سکتی ہے خود کی عزت کرنے کی۔ جب آپ خود اپنی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تب دنیا آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ اپنا رویہ بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہے، لیکن یہ زندگی کا بہت گہرا اصول ہے۔ لوگ اکثر وہی حدیں پار کرتے ہیں جو ہم انہیں پار کرنے دیتے ہیں میری جان۔ پارٹ نمبر 17 میں ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں سیلف ریسپیکٹ کو سمجھیں گے۔ اس ٹاپک کو اسلام کی روشنی میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی باؤنڈریز رکھیں تو شاید ہم تکبر کر رہے ہیں، لیکن اسلام ہمیں تکبر سے روکتا ہے، اپنی قیمت پہچاننے سے نہیں روکتا۔ میں بتاتی ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ سورہ الاسراء 17/17۔ سوچئے، میں سمجھاتی ہوں۔ جس رب نے آپ کو عزت دی ہے، کیا آپ کو یہ حق ہے کہ آپ خود اپنی بےعزتی کروائیں، لوگوں کے قدموں میں اپنے آپ کو رکھیں؟ بالکل نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم مزاج تھے، لیکن جب اللہ کے حدود یا انسانی عزت کا معاملہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت واضح اور مضبوط ہوتے۔ یعنی نرمی اور مضبوطی دونوں ایک ساتھ چل سکتی ہیں میری جان۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، اپوزٹ نہیں ہیں۔ پارٹ نمبر 18 ڈسکس کرتے ہیں۔ ریلیشن شپ ایکسپرٹ ورونیکا گرانٹ ایک بہت خوبصورت بات کہتی ہیں، People don't fall in love with someone who abandons themselves. They feel safest with someone who knows their own worth. یعنی جب آپ اپنی فیلنگز، اپنی ویلیوز اور اپنی باؤنڈریز کا احترام کرتے ہیں نا جان میری، تو آپ صرف اپنی سیلف ریسپیکٹ نہیں بناتے، بلکہ آپ ہیلدی اور بیلنس ریلیشن شپ بھی بناتے ہیں۔ اگر آپ ہر وقت صرف دوسروں کی خوشی کے لیے جی رہے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی اپنی پہچان دھندلی پھر ہو گئی۔ اور جس دن انسان اپنی پہچان کھو دیتا ہے نا، اس دن اس کی خوشی بھی کھو جاتی جان، گئی، چلی گئی۔ پارٹ نمبر 19 میں آپ کو روزانہ کی 7 چھوٹی ایکسرسائز دوں گی۔ یہ ایکسرسائزز نوٹ بک میں نوٹ کرنے والی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے بعد آپ یہ 7 چھوٹی عادتیں، 7 چھوٹی عادتیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ایکسرسائز نمبر 1، روز صبح آئینے کے سامنے خود سے کہیے، میں اللہ کی بنائی ہوئی قیمتی مخلوق ہوں میری جان۔ ایکسرسائز نمبر 2 پہ آئیں، روز ایک ایسا کام کریے جو صرف آپ کو کے لیے خوشی لے کے آئے۔ کتاب پڑھنا، قرآن پڑھنا، واک کرنا، کافی پینا یا قرآن کی تلاوت کرنا۔ ایکسرسائز نمبر 3، روز کم از کم ایک جگہ نو کہنے کی پریکٹس کرنے جہاں آپ واقعی نو کہنا چاہتی ہیں، پلیز۔ ایکسرسائز نمبر 4، ہر رات لکھیے، آج میں نے اپنی عزت کے لیے کیا کیا، کسی کو نو بولا کہ نہیں، پانی پیا کہ نہیں، اپنی کافی انجوائے کی کہ نہیں، اپنا ٹائم نکالا کہ نہیں، واک کی کہ نہیں، ایکسرسائز کی کہ نہیں، میں نے نیگیٹو لوگوں کو اگنور کیا کہ نہیں، میں نے پازیٹیو چیزیں کی کہ نہیں۔ پلیز جرنلنگ کریں۔ میرے جرنلز اسی لیے میں آپ لوگ کو ایز اے فری گفٹ دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو روز لکھیں جیسے میں لکھتی ہوں۔ ایکسرسائز نمبر 5، اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر کرنا ختم کر دیجیے۔ کمپیریزن سیلف ریسپیکٹ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دوسرے لوگ جو فضول میں اپنے فری لائف میں کچھ بھی اس طرح پوسٹ کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، جتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، کمپیریزن بند کر دو، وہ سارا ڈرامہ ہے میری جان، سارا ڈرامہ ہے۔ ایکسرسائز نمبر 6، اپنی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کیجیے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اگر دیکھیں فار ایگزامپل، میں نے کہا تھا آج میں واک کروں گی یا صبح کی نماز کے لیے اٹھوں گی، یا آج میں کافی پینے کے لیے میں 30 منٹس نکالوں گی، اور وہ میں نے کر دیا۔ انجوائے دیٹ، بیکاز یہی تو زندگی کی پیاری پیاری لمحے ہوتے ہیں۔ انجوائے۔ ایکسرسائز نمبر 7، اللہ سے روز دعا مانگیے، یا اللہ مجھے لوگوں کی رضا سے پہلے تیری رضا تلاش کرنا سکھا دے، آمین میرے رب، آمین۔ پارٹ نمبر 20 کو نا ایک خوبصورت شاعری میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ خود کو مٹا کر کسی کو پانا ضروری نہیں ہوتا، ہر رشتہ نبھانا بھی ضروری نہیں ہوتا،
جو انسان اپنی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے اسے ہر دروازے پر جھکنا ضروری نہیں ہوتا۔ پارٹ نمبر 21، آج کا چیلنج۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ صرف ایک کام کریں۔ آج کسی ایک جگہ اپنی فیلنگ کو عزت کے ساتھ بیان کریں۔ آج کسی ایک جگہ غیر ضروری گلٹ کے بغیر نو کہہ دیجیے۔ آج کسی ایک جگہ خود کو دیجیے۔ یاد رکھیں، سیلف ریسپیکٹ ایک دن میں نہیں بنتی ہے، یہ روز کے چھوٹے چھوٹے جو فیصلے ہیں نا ان کو نبھا کے بنتی ہے۔ آج اس ویڈیو سے صرف ایک بات یاد رکھیے گا، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ نرمی کبھی کمزوری نہیں ہوتی اور سیلف ریسپیکٹ کبھی بھی بدتمیزی نہیں ہوتی۔ آپ دوسروں کی عزت کرتے ہوئے اپنی عزت بچا سکتے ہیں یار۔ آپ محبت کرتے ہوئے اپنی پہچان قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ آپ سے صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب آپ ہر بات میں مان لیتے ہیں، وہ آپ کی محبت سے زیادہ کڑوی لائن آپ کی فرما برداری کے عادی ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ آپ کی باؤنڈریز کا بھی احترام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے آج سے ایک نیا وعدہ کیجیے میرے ساتھ، میں کسی سے نفرت نہیں کروں گی لیکن اپنی قدر کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اگر آج کی ویڈیو نے نا آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیے، سیلف ریسپیکٹ۔ میں آپ کی کمنٹ ضرور پڑھتی ہوں۔ ویڈیو کو اپنے ان دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو ہر وقت سب کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور خود کو بھول چکے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہاں ہم صرف رشتوں کی بات نہیں کرتے، ہم زندگی جینے کا ہنر سکھاتے ہیں۔ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ عمران خان نیازی صاحب پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں صحت، حفاظت، ہمت، صبر اور کامیابی عطا فرما، ان کے لیے ہر مشکل کو آسان فرما اور جو ان کے لیے بہترین ہو وہی فیصلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی بہنیں اور ان کے تمام خیر خواہ سپورٹرز کی حفاظت فرما، ان سب کے دلوں کو سکون، امید اور استقامت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ کشمیر کے مظلوم لوگوں پر اپنا خاص کرم فرما، غزہ کے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، سودان کے لوگوں کی مشکلوں کا آسان فرما، لبنان کے لوگوں کو امن اور سکون عطا فرما، یمن کے لوگوں پر اپنی رحمت اور مدد نازل فرما، ایران اور تمام مسلم ممالک کو امن، حفاظت اور خیر و برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین دنیا بھر کے ہر مظلوم کی مدد فرما، ہر بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہر پریشان دل کو سکون عطا فرما، ہر گھر میں محبت، رحمت اور برکت نازل فرما، آمین یا رب۔ یا رب العالمین میرے تمام سبسکرائبرز اور نان سبسکرائبرز جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا کبھی بھی دیکھیں گے، ان سب کی جائز دعائیں قبول فرما، ان کے دلوں کو سکون، ان کی رزق میں برکت، ان کی صحت میں عافیت اور ان کی زندگی میں خیر عطا فرما یا اللہ۔ یا اللہ میری پیاری والدہ کو صحت کاملہ، لمبی عمر، سکون اور عافیت عطا فرما، ان کی ہر تکلیف کو اپنی رحمت سے دور فرما، میرے گھر والوں، میری فیملی اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، ہمارے درمیان محبت، اخلاص اور برکت پیدا فرما، آمین۔ اور یا اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دے جو دوسروں کی عزت کرے، اپنی عزت بھی کی بھی حفاظت کرے اور ہمیشہ تیری رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنا ٹائٹل ضرور چھوڑیے گا، کیونکہ میرے سارے ولاگ آپ لوگ کے ٹائٹل پر بنتے ہیں، تو جو پیارا ٹائٹل ہوتا ہے اس کو پک کرتی ہوں، اس پہ ولاگ بناتی ہوں۔ جیسے کہ اس سسٹر نے بولا سیلف ریسپیکٹ پہ ہر اینگل سے یہ ولاگ بننا چاہیے، تو آپ کو اللہ کرے پسند آئے۔ پھر ملتے ہیں نئے ولاگ میں۔